اور ساری چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں کہ اس میں مرکزی نقطہ ایک ہی ہے، کبھی حکومت یہ جو حکومت اتحاد جیسے برسر اقتدار ہے، یہ ہر حال میں برسر اقتدار رہے، اور اس میں مجھے کوئی رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے کہ امریکہ اس منصوبے میں شامل ہے۔ جیتنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو چنگیز خان کے زمانے میں استعمال ہو سکتا تھا، اب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، وہ اپنا اسحاق ڈار صاحب کا جب نام تجویز کیا گیا اور اس کی بعض لوگوں نے تائید بھی کر دی، خواجہ آصف نے تائید کر دی، تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور وہی اس کو اگر ذہن میں رکھے، اور انہوں نے بھی خود بھی کہہ دیا کہ مجھے جو بھی ذمہ داری دی جائے گی میں ایسے طریقے سے ادا کروں گا۔ اسی طرح قانون سازی ہے، اس میں وہ 230 کلاس جو ہے، اس میں بہت معتبر ارکان نے یہ کہا کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا اور کمیٹی میں یہ ڈسکس ہی نہیں ہوا۔ پھر جس طرح سپریم کورٹ کا حکم ماننے سے انکار کیا گیا الیکشن کرانے سے، پھر الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے، اور ساری چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں کہ اس میں مرکزی نقطہ ایک ہی ہے، کبھی حکومت یہ جو حکومت اتحاد جیسے برسر اقتدار ہے، یہ ہر حال میں برسر اقتدار رہے، زیادہ سادہ الفاظ میں کہ پی ٹی آئی کا راستہ روکا جائے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں بہت زیادہ اور ان کے ووٹ ہیں بہت کم، اس لیے جو بھی حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں، سب سے بڑا حربہ تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا سربراہ جو ہے اس پہ 180 مقدمے ہو چکے ہیں، 180 اور بھی ہو سکتے ہیں، اور باقی اس کے لوگ جو ہیں وہ یا گرفتار ہیں یا اشتہاری ہیں، تو انہیں بھگایا جائے۔ تو یہ ایک ایسا ماحول قائم کیا جائے جس میں جب الیکشن ہوں، جیسے کیسے الیکشن ہوں، تو وہ کوئی قابل قبول دکھائی دیں، ہو تو نہیں سکتے پوری طرح۔ اور اس میں مجھے کوئی رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے کہ امریکہ اس منصوبے میں شامل ہے۔ امریکی جو ہے کانگریس میں وہ احتجاج بھی آپ کو کرتے نظر آئے، لیکن وہ جو گفتگو ہوتی ہے مختلف حکومتی ذمہ دار لوگوں سے، اور تو اس میں تو کوئی ہمارے علم میں نہیں، جہاں ہم پتہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ بھی کوئی ڈسکس ہوا ہے کہ فیئر الیکشن ہو۔ تھوڑی سی وہ فیس سیونگ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں رزلٹ نظر آئے تو کچھ جواز پیش کیا جا سکے، اس میں نہ بین الاقوامی مبصرین کو میرا خیال آنے دیا جائے گا، نہ اس کا نشان ہوگا بدلے کا، اور نہ پی ٹی آئی کا سربراہ اس قابل ہوگا کہ وہ کمپین چلا سکے، اور دوسرے لوگ بھی اول تو الگ ہی ہو گئے جو لوگ کمپین چلا سکتے تھے اور دوسری پارٹیوں میں چلے گئے۔ وہ انسیکیورٹیز پینک اس لیے ہے کہ آپ کا لشکر چھوٹا ہے، آپ نے جیتنا ہے۔ اب اس جیتنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو چنگیز خان کے زمانے میں استعمال ہو سکتا تھا، اب نہیں ہو سکتا، کہ حریف کے پانی میں زہر ملا دیا جائے۔ وہ احمد شاہ ابدالی نے جب حملہ کیا تو وہ اس نے اتنا قتل و غارت کیا ایک حملے میں، اور اس دریا کا پانی پی کے اس کے اپنے بہت سے لوگ مر گئے۔ تو اب وہ تو اس طرح قتل عام تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے، اب یہی حربے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اقتدار کے بھوکے ہیں ان میں اتحاد تو کبھی نہیں ہوتا۔ وہ مامون الرشید کو خراسان دے دیا تھا ہارون رشید نے، اور دوسرے بھائی کو ساری سلطنت دے دی گئی، وہ اس پہ بھی کانا نہیں تھا، اس نے کہا میں خراسان پہ بھی قبضہ کروں گا، نتیجے میں اس کی حکومت جاتی رہی۔ میں آپ سے بار بار یہ نقطہ عرض کرتا ہوں کہ اقتدار کی ہوس اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس میں حواس قائم نہیں رہتے، اس میں ڈیسیژن میکنگ برین کام نہیں کرتا۔ اب زرداری صاحب کو بھی اقتدار چاہیے، نواز شریف صاحب کو بھی اقتدار چاہیے، جہانگیر ترین صاحب کو بھی اقتدار میں حصہ چاہیے، پرویز خٹک کو بھی چاہیے، مولانا فضل الرحمان کو، ان سب سے زیادہ چاہیے۔ تو اتفاق رائے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جو ہے نواز شریف صاحب یہ اندیشہ ہے کہ وہ تو ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کرو اور عمران خان کو جیل میں ڈالو اور بلے کا نشان نہ ہو اور مجھے یہ کہیں دکھائی نہ دیں اور میرا استقبال ہو۔ اور جاوید لطیف صاحب نے جو ان کے اصل ترجمان ہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ بھائی لوگ معافی مانگے، سارے سابق چیف جسٹس بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، اور ان کا ریڈ کارپٹ استقبال کریں، اور انہیں مطلب خمینی کی طرح ان کا اگرچہ لفظ خمینی انہوں نے استعمال نہیں کیا، کہا نہیں، لیکن خمینی کی طرح ان کا استقبال کیا جائے۔ تو یہ کبھی اقتدار کے بھوکوں میں اتفاق رائے نہیں ہوتا، یہ میرج آف کنوینئنس ہے جو قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ اس وقت تک اگر عمران خان صاحب صبر کرتے اور تاجیل سے کام نہ لیتے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں وہ لوگ اختلاف کر نہیں سکتے، کریں تو وہ ڈانٹ دیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اسی لیے وہ بھاگ گئے سارے۔ تو وہ اگر میں نے ان سے کہا پچھلی دفعہ کہ ذرا سورہ والعصر تو پڑھیے قرآن مجید کی، وہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ سچائی کافی نہیں ہے، صبر ضروری ہوتا ہے، تو تھوڑا صبر سے کام لیا ہوتا۔